پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے۔ بہت دکھ کی اور افسوس کی بات ہے، مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں، ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے۔ ایک ذہنی مریض ہے، افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں۔ دوسرے کے ترجمان نہیں بننا چاہیے، افغانستان کے بھی ترجمانی کرے اور پاکستان کی بھی ترجمانی دہشت گردی اس کی ضرورت ہے، کرے سننے کا جرأت کرے۔ یہ معیشت کی کیا صورتحال رکھتی، قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے، امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے۔ ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا، میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، لکی مروت میں، باجوڑ میں، آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے۔ ہمیں تو الیکشن میں نکلنے نہیں دیا گیا۔ ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے، دوسری طرف ہمیں دھمکیاں ملتی تھی، پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ تھریٹ لیٹر آ جاتے تھے کہ آپ لے جائیں، پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اور جو ہی الیکشن گزرا سارے تھریٹ لیٹر بند ختم، خیر خیریت ہو گئی۔ اب نہ وہاں کوئی قتل کرنے والا ہے، نہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ کچھ ہے۔ لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے، وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے۔ اور میں بڑے ادب سے کہوں گا، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے۔ جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشرف صاحب کے دور میں، جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا، اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ پریشرز ہوئے، طالبان کا خاتمہ کر دیا، دہشت گرد ختم ہو گئے، آج اس سے کئی گنا طاقتور بن کر کیسے آ گئے؟ یقین جانیے ان کی زندگی جانوروں سے بدتر گزر رہی ہے۔ نہ زندگی محفوظ ہے، نہ ان کو روزگار مل رہا ہے، بجلی بھی نہیں ہے، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا۔ صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا؟ مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں، آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے، اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے علاقے کا۔ کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ بس الیکشن ہے، بس اپنی مرضی کا ایوان بنانا ہے، اپنی مرضی کی اسمبلی بنانی ہے، کس لیے اپنی مرضی کی بناتے ہیں؟ ووٹ تو علماء کرام فرماتے ہیں شہادت ہے، کوئی کہتے ہیں امانت ہے، کوئی کہتے ہیں بیعت ہے، تو یہاں تو نہ شہادت ہے، نہ امانت ہے، نہ بیعت۔ بیعت میرے نام پر کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکلاتے ہیں۔ امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں، بکسا کھلتا ہے تو اس میں امانت نام کی کوئی چیز ہے تو خیانت ہی خیانت ہوتا ہے۔ شہادت میں صداقت ہوتی ہے، بکسا کھلتا ہے تو صداقت کا نام نشان نہیں ہوتا، شہادت بری پڑی ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائیں کہاں ہم کھڑے ہیں۔ باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا۔ وہ باڑ کدھر ہے؟ اس باڑ پر جو اربوں روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور 30-40 ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر؟ 20 سال وہاں لڑے، باڑ بھی لگ گیا تھا، پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بڑھ کر کیسے واپس آئے؟ افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے، جن کو مارا ہے، اس کے افغانی نیشنل بھی ہیں، بالکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کی سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے۔ ان سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحد پر کنٹرول نہیں کیا، لیکن آپ بھی تو سرحد پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو؟ کیسے مجھ تک رسائی کے ان پر حملہ کر دیا؟ کیسے آئے اور باجوڑ میں نے 80 لوگوں کی لاشیں اٹھائیں ایک ہی جلسے میں؟ یہ تلخ واقعات کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کیا سیاست ہو رہی ہے۔ میرا خیال میں اصول ایک ہی ہے، وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشت گردی اور عسکریت پیدا کرو، اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں پر امریکہ کو اپنی فوج لے جانے کا جواز حاصل ہوگا۔ دہشت گردی اس کی ضرورت ہے۔ اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا، اسلامی دنیا میں فوجیں اتارنا۔ آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں،
कहीं पर 5,000, कहीं पर 3,000, कहीं पर 2,000, कहीं पर 1,000, कहीं पर 500। तो हम कहते हैं कि हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं, शक ही नहीं है। मगर उसमें हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे के तर्जुमान नहीं बनना चाहिए कि अफगानिस्तान के भी तर्जुमानी करे और पाकिस्तान की भी तर्जुमानी करे। हमें पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर लेनी चाहिए, सबको एक पेज पर होना चाहिए। अगर दहशतगर्दी की बात करें, मौलाना साहब मौजूद है, इस पर भी अटैक हुए, मुझ पर 7 अटैक्स हुए, मेरे साथ 52 लोग शहीद हुए, उनके लाशें उठा के हमने देख लिया। अगर इसकी बात करते तो फिर सारे सबको एक की बात करनी होगी, डबल नहीं होगी, किसी दूसरे के इशारों पर चलना नहीं होगा। तो मेरे आखिर में जी थैंक यू जनाब, बोले आखिर में बात ये कि कौल फेल में तजाद खत्म करके तब ये मुल्क आगे जाएगा और हम आगे जाएंगे। ये जनाब मौलाना फजलुर रहमान से पहली स्पीच इन्होंने की और अपने देखें बयानिए की, जो सदाकत होती है, अमानत होती है, और फिर वो इस्लाम के जो असूल हैं और एक आलम है इस्लाम। ये तो कह रहे थे मैदानों में फैसले होंगे, ईमानों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको वो मियाँ नवाज शरीफ को भी ये दावत दे रहे थे कि छोड़ो ईमानों को, आओ मैदानों में फैसले होंगे। तो अब क्या लेने गए भाई? वहाँ पे जाके जो तकरीर की है उसको कितनी पजीराई मिली, कितने लोगों ने वहाँ पे तालियां बजाई, डेस्क बजाए, किसी ने इसको बिल्कुल तस्लीम ही नहीं किया दिल से। सभी ये समझ रहे थे नूरा कुश्ती का जो शाहकार हैं ये हजरत, ये अब भी वो जैसे कहा था जाता है ज़रबुल मिसल है कि बनिया के बेटा कुछ देखकर ही गिरता है। तो मौलाना की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो वो बड़े नज़रियाती बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब दिल से आवाज़ ना हो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब नीयत दुरुस्त ना हो तो बयानिया जो है ना वो सर चढ़ के जादू की तरह नहीं बोलता। ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि जो भी उसने किया बेलॉस किया, कोई मकासद नहीं थे, किसी रिश्तेदार को उसने नहीं नवाजना था, कोई दौलत नहीं उसे दरकार, सिर्फ आवाम के लिए और कौमी हमदर्दी में कौम के दर्द के लिए उसने किया। जितनी बड़ी सोशल सेक्टर में इमरान खान की सर्विसेज हैं, इतनी और तो किसी की बताइए, उसे क्या ज़रूरत थी? वो तो अब भी जो है ना वो अब भी सेलिब्रिटी है, कहीं भी बैठा रहे, उसे कोई दौलत की ज़रूरत नहीं है। वो तो सारी लाइफ ही उसकी जो है ना वो लोग खुद डोनेट करते हैं। जो एक शर्ट पे साइन कर दे तो करोड़ों में बिके, जो बल्ला साइन कर दे तो करोड़ों में बिके, उसे इन चीज़ों से वो बिल्कुल बेनियाज है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आवाम के हमदर्द और इस कौम के लिए कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो सियासत में आया था। लेकिन ये अब भी उसका रास्ता रोकने के लिए, अब भी ये जो है ना एक मिली भगत है, ये अब नवाज शरीफ और एक मौलाना, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। 3 चीज़ें जी बहुत बड़े फरीक हैं, इस्टेब्लिशमेंट, नवाज शरीफ और ये मौलाना साहब, और जमात इस्लामी भी इसमें शामिल कर लें, इनको अलहदा किया ही नहीं जा सकता। ये जो है ना एक धड़ पे 4 सर हैं, इनको जिसको भी अलग करेंगे वो अपनी ज़िंदगी खो देगा। इनका धड़ एक है, चेहरे इनके 4 हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मज़लूम है। इनमें से कोई भी अगर धड़ से अलहदा होगा